السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام سب سے اعلیٰ عزت والے غلبہ و قہر و طاقت والے سب سے اعلیٰ عزت والے غلبہ و قہر و طاقت والے حرمت والے کرامت والے تم پر لاکھوں سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام اپنے پرائے آپ کے در سے نعمت پائے جھولیاں بھر کے والے تم پر لاکھوں سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام السلام یا نبی صورت اقدس سے حق ظاہر کلمہ پڑھتے دیکھ کے کافر صورت اقدس خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام 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 یا نبی سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت آواز۔ مولانا اعزاز جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں آج ہم پیارا وظیفہ کی۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا آج کا سوال ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے ذرا، کیونکہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمسایوں کا جو میل جول ہے وہ تھوڑا کم، رجحان ذرا کم ہو رہا ہے، جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا وہ چیز اب نہیں ہے جب ہم چھوٹے تھے اس حساب سے۔ تو جی پہلا سوال ہے پڑوسیوں کا کہ جی کسی نے پوچھا ہے کہ ہمارے پڑوسی بہت تنگ کرتے ہیں، ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ پڑوسیوں کے بارے میں جہاں تک کہا گیا ہے کہ کسی علاقے میں، کسی سوسائٹی میں اگر آپ پلاٹ لیں 2 کروڑ کا تو پڑوسی کو لیں 4 کروڑ کے۔ تو کسی نے پوچھا کہ پلاٹ 2 کروڑ کا، پڑوسی 4 کروڑ کے، کیا مطلب؟ کہا پڑوسی جتنا مہنگا ہوگا آپ اتنے مہنگے ہوں گے۔ مہنگے سے مراد وہ جتنا اچھا ہوگا، اس کا معیار جتنا اچھا ہوگا، اس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے۔ جائز ہے کہ پڑوسی ہونا کسی کے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ہمسایوں کے تو بہت حقوق بتائے گئے۔ ہمسایہ آپ کا سب سے زیادہ قریب ہے، آپ کے غم خوشی کا سب سے حقدار ہے، چونکہ مسلمان پر 5 حقوق ہیں جو فرض ہے۔ سلام کرنا، سلام کرے، جواب دینا، اس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، آپ نے یرحمکم اللہ کہنا ہے، وہ دعوت دے تو قبول کرنا، وہ فوت ہو جائے
تو اس کے جنازے میں جانا، وہ بیمار ہو تو عیادت کرنا، یہ چند چیزیں مسلمان پر فرض کے درجے پر ہے۔ تو جائچے کہ پڑوس میں رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی خوبصورت تھی جہاں پڑوسیوں کے بارے میں آپ نے خوبصورتی کو عیاں کیا، کہا کہ اس کی اجازت کے بغیر دیوار اونچی نہ کرو، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں جھانکو نہیں، اپنی دیوار ایسی نہ ہو کہ اس سے اس کا گھر نظر آ جائے یا اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے۔ تو پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں یہ وراثت میں شریک نہ ہو جائے، اتنے حقوق بتائے گئے ہیں۔ تو جائچہ کہ پڑوسیوں کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، شر پہنچانا، پڑوسیوں کے شر سے اگر کوئی محفوظ نہ رہے تو روایات میں آتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، جو پڑوسیوں کو شر پہنچائے، تکلیف پہنچائے۔ اور پھر پڑوسیوں کو تو یوں بھی فرمایا کہ تم اگر کچھ بناؤ تو تھوڑا سا اس میں شوربہ زیادہ کر لو تاکہ پڑوس کو بھی بیچ سکو۔ تو لہٰذا حکم پڑوسیوں کے حقوق کے بہت زیادہ ہیں۔ اچھی پڑوس وہ ہے نا کہ جس کے کردار کا پتہ کرنا ہو، اس کا پتہ ان کے پڑوسیوں سے پوچھو، صحیح بات کہ کردار کیسا ہے۔ تو ایک بات بہت خوبصورت کہی ہے، بہت اہم وظیفہ ہے آج کہ پڑوسیوں کے شر سے تقریباً آج اکثر لوگ پریشان ہیں، کہہ نہیں سکتے، یہاں گھر میں بیمار ہیں، ادھر ڈھول بھاجے بج رہے ہوتے ہیں، یہاں کچھ گھر میں مسائل ہوتے ہیں، پڑوسیوں نے شرارتیں کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو پڑوسیوں کے جو شرور ہیں اللہ تعالیٰ سب کو امان میں رکھے۔ پڑوسیوں کے وظیفہ یہ ہے روزانہ 101 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا واسع جل جلالہ، یہ وظیفہ آپ نے معمول بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا پڑوسیوں کے شر سے آپ مکمل محفوظ ہو جائیں۔ آمین۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی مولوی صاحب سے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میرے گھر والی ہے اور اس کی تقریباً 25 سال ہو گئے، اور 25 سال میں ڈاکٹر کے بولتا ہے کہ اس کے دماغ کا بیماری ہے، اور جب مطلب مولوی کے پاس جاتا ہوں وہ کہتے ہیں جنات ہے۔ تو میں مولانا صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ آخر اس کے لیے کیا کروں، کیا پڑھوں، کیا نہیں، کرتی کیا، ان کے سمٹمز کیا ہیں، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ مطلب بخار؟ یہ ایسا ہو جاتا ہے نا کہ جب اس کے اوپر ڈچ کے آتے ہیں، جب ڈچ کا آ جاتا ہے اس کے اوپر تو کبھی اس کے ہاتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کبھی پیر ٹیڑھے کر دیتے ہیں، کبھی کیا بولتے ہیں، کبھی کیا بولتے ہیں۔ تو آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ان کو؟ ڈاکٹر کو میں نے ایک جگہ نہیں چھوڑا ہے، پشاور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، سب کو دکھایا ہے۔ کچھ ڈاکٹرز بتاتے نہیں ہیں کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ کا بیماری ہے۔ اچھا، تو ہاں، تو وہ تو دماغ کا دوائی تو کھا رہی ہے مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ جو مولانا لوگ مولوی کے پاس لے جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اس کا جنات ہے۔ جنات ہیں؟ تو وہ مولوی، اچھا صحیح ہے۔ تو مولوی کوئی اتارا نہیں کرتا اس میں؟ آپ نے کسی نے اتارا نہیں کیا، علاج نہیں کیا مولوی نے؟ نہیں نا، تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی یہ جنات نہیں ہے، اس کے دماغ کا بیماری ہے۔ اچھا چلیں، جو بھی بیماری ہے اگر وہ صحت سے متعلق ہے تو وہ طب ہے، اور اگر وہ اس طرح سے روحانیت سے متعلق ہے تو جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ جادو، جن وغیرہ جو بھی ہے، آپ کے لیے ایک جامع، خوبصورت اور ایک ایسا وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے توسط سے جو بھی لوگ بیمار ہیں، جنہیں اعصابی تکلیف ہے، جنہیں جھٹکے لگتے ہیں، جنہیں ایک دم سے بے ہوشی ہوتی ہے، یا وہ بالکل اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں، یا جس کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مرگی ہے، جنات ہیں، یہ کوئی سحر ہے، یا یہ کسی قسم کی کوئی بیماری ہے، تو آپ ایک وظیفہ معمول بنا لیں روزانہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 71 مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین، یہ وظیفہ آپ نے معمول بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ضرور شفا ہوگی۔ ان پہ دم بھی کریں، بالخصوص پانی کے اوپر۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، جویری آپ کی کیسی ہیں؟ آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں محمد شہران بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی جی پوچھیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بھی سلام میرا، اور مولانا صاحب کو بھی، اور احمد بھائی کو بھی۔ وعلیکم السلام۔
آپ ہی میرا کویشچن جو ہے نا مولانا صاحب سے ہے کہ ایکچولی میں نے نا کافی سال سے نا تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں میں ٹرائی کر رہا ہوں باہر کے لیے. میں نے اس بیچ اپنے ویزا اپلائی کیے USA کا بھی, لیکن میرا ویزا ریفیوز ہو گیا. میں نے کئی کنٹریز کا ٹرائی کیا لیکن میرا ویزا نہیں لگا, ریفیوز ہو جاتا ہے. این موقع پہ لاسٹ اسٹیج پہ آ کے میرا ویزا کینسل ہو جاتا ہے, کوئی بھی ریزن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میرے پاس ساری کی ساری ڈاکومنٹیشن بھی موجود ہے ساری. میرے پاس تو میری ہسٹری بھی ہے, میں نے ٹریول بھی کر چکا ہوں, ٹور میں نے کیے ہوئے ہیں کنٹریز کے. اب میں نے یورپ کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے اپنا, کیونکہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں پاکستان سے. تو میری اپوائنٹمنٹ ہے اسی منتھ. تو میں چاہتا ہوں کہ میں مولانا صاحب کوئی ایسے عمل بتائیں جو میں کروں, کوئی ایسا وظیفہ جس سے میرا ویزا ریفیوز نہ ہو سکتا. ٹھیک ہے بھائی, وہ شارن کا انٹرویو کامیاب ہو جائے, ان کا ویزا لگ جائے. جس شخص کی بھی یہ خواہش ہے یا اس کی ضرورت ہے, وہ کسی ملک جانا چاہتا ہے, تعلیمی سفر ہے ان کا یا کاروباری, تو وہ ڈاکومنٹس یقیناً سب سے پہلے تو ڈاکومنٹس کو پورا کرنا ہے, جو قواعد ہیں جو قوائف ہیں انہیں پورا کرنا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویزا وہ اس طرح سے لگے کہ یہ جو رکاوٹیں بیچ میں آئی ہیں اور وہ نہ ہوں, تو ایک مجرب عمل ہے. میں جانتا ہوں ایک ایسے صاحب کو, وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ وظیفہ پچھلے سال بھی ہم نے یہاں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی اسکرین سے بتایا تھا, انہوں نے خود مجھے کہا کہ جب میں نے یہ وظیفہ معمول بنایا اور میں جب گیا ہوں ایمبیسی, تو میں نے جب ڈاکومنٹس ان کو دیے, پہلے ریجیکٹ ہوا تھا, جب اس دفعہ میں گیا اور ڈاکومنٹس ان کو دیے تو وہ ویزا آفیسر کہہ رہے مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا دل تو نہیں چاہتا دوں, لیکن پتہ نہیں کیوں دے رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا, اس نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا لیکن پتہ نہیں کیوں میں آپ کو ویزا دے رہا ہوں, اور انہوں نے اسٹیمپ لگا کے مجھے دیا. تو میں نے کہا کہ پھر, تو کہنے لگے اب آپ کی مٹھائی بنتی ہے. میں نے کہا نہیں مٹھائی نہیں, ہمارے لیے دعا کریں اور ہماری اس نشریات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی مقبولیت کے ساتھ عوام تک پہنچائے جس سے لوگوں کی خیر اور بھلائی ہو. تو وہ وظیفہ یہ ہے, یا رحمان اغثنی, 313 مرتبہ. جب بھی آپ گھر سے نکلنے لگے اپنی فائل لے کے 313 مرتبہ, اور جس دن تک آپ کو یہ خبر نہ ملے کہ آپ کا ویزا لگ چکا ہے یا ریفیوز ہو چکا ہے, یا رحمان اغثنی, یہ وظیفہ معمول بنانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ضرور آپ کا ویزا لگے. اچھا وظیفہ تو ماشاءاللہ بے شک کام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں اپنے اس بھائی سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا, یہ ہمارے پنجاب سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں, کہ آپ کوئی کنسلٹنٹ بھی معیاری اور اچھا ہائر کریں, کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی طرف سے ڈاکومنٹیشن ہو گئی نا یہ ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں, لیکن جو کنسلٹنٹ اچھا کوئی ہو نا تو اس سے پھر زیادہ بہتری آتی ہے. صحیح. اچھا جی, کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی بھائی, کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, عباس بات کر رہا ہوں کراچی سے. وعلیکم السلام عباس بھائی, کہیے کیا کہنا ہے؟ یار میں نے مولانا صاحب سے وظیفہ یار ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس سے. جی جی بات کیجیے, پشتو میں بات کریں. عباس بھائی سنگ ہے جوڑے ایسا چل رہا تھا جمیل بھائی, طبیعت سنگ دا بڑا شکر تھا تو اگانی تھی خمالا دا خو نو خپل سړی आवाज نه خو بس اره چا خبره وای واچو نو ماخلا نو قربان نن ایکسپریس منګ ته په پښتو باندې د خبرو کولو موقع راکړه سوای. ولا یار استاد زمین صاحب وظیفه ده یار, کاروبار سره ورځ نه بند یار, یو وظیفه به ده خودله و یار. بس اللہ دے کاروبارم وہ چلاوا اور اللہ دے رزق کی برکت دروا چاہیے. تو ہمارے بھائی ہیں عباس, ان کا نام ہے, کراچی سے. انہوں نے مجھ سے پشتو میں بات کی, اور میں پھر کل بھی میں نے کہا تھا کہ جس طرح سے سندھی میں, بلوچی میں, اردو میں اور پنجابی میں ایک گلدستہ اس ملک کا یہاں پیارا رمضان نے سجایا ہے, تو آپ کے لیے وظیفہ ہے انشاءاللہ العزیز. آج آپ نے اس کا معمول بنا لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کے کام میں, آپ کے کاروبار میں, آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہوگی. ایسے خزانے ہوں گے جس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے جس نے, میں وہ وظیفہ بعد میں بتاؤں گا, تھوڑا سا یہ بتا دوں, جس نے کثرت کر لی اس کو وہاں سے رزق دیا جائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ وظیفہ معمول بنا لیں روزانہ 100 دفعہ. انشاءاللہ العزیز آپ پر
رزق کے خزانوں کے ایک دم ایسے دروازے کھلیں گے جس کا تصور بھی نہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی جویریہ پی، آپ جویریہ پی بات کر رہے ہیں؟ جی میں جویریہ بات کر رہی ہوں. میں شاہد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی شاہد کہیے. جی ابھی سب سے پہلے تو میری بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں. اللہ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے. آمین آمین. بہت شکریہ. اور دوسرا سوال آپ میرا مولانا صاحب سے ہے. پوچھے. جی میں مولانا صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی وہ بات سن رہے ہیں آپ کی بات. ہم آپ کو سن رہے ہیں میرے بھائی. جی مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کی طبیعت کا، صحت کا ٹھیک ہے سب؟ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ کے احسان ہے. مولانا صاحب میرے ساتھ 2 سوال ہے میرے. جی حکم کریں. جی مولانا صاحب ایک سوال میرا یہ ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں. ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. مسئلہ یہ ہے کہ میں نا تقریباً پچھلے 10 سے 12 سال تک میں نے کوئی ریوائز نہیں کیا، جس کی وجہ سے مجھے نا کافی پارے جو ہے نا وہ بھول چکے ہیں. کافی سفارے آپ بھول چکے ہیں؟ جی کافی سوالے مجھے نہ ریوائز کرنے کی وجہ سے مجھے بھول چکے ہیں. تو میں جب رمضان آتا ہے تو میرا بہت دل کرتا ہے، شوق ہے مجھے یاد کرنے کا، جب میں یاد کرتا ہوں. لیکن جب رمضان گزر جاتا ہے تو مجھے مطلب ہے نا وہ یاد نہیں، مطلب میرا دل نہیں پھر اس کے بعد کرتا. رمضان میں مجھے بہت شوق ہوتا ہے، میں جب یاد کر لیتا ہوں رمضان کے بعد میرا دل نہیں لگتا. تو آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا دل نا محبت سے لگے قرآن مجید کے اندر. ٹھیک ہے. بہت اچھا سوال کر رہا ہے. چونکہ ہمارے پورے سال میں جو نوجوان ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ شوقیہ وہ حفظ کر لیتے ہیں، پھر جب حافظ کے لیے تو یہ ہے کہ سال میں کم از کم 3 ختم وہ کرے. 3 ختم تو بڑھا سکتے ہیں. ہاں تراویوں کے علاوہ 3 مطلب 1 ختم وہ تراویوں میں ہوتا ہے، اور 2 ختم ویسے بھی پورے سال میں 3 مہینوں کے اعتبار سے کر رہے ہیں. دیکھیں جو قرآن کا جو حامل قرآن حافظ قرآن ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت دی ہوئی ہوتی ہے، یاد رہے 2 صحابہ ہیں جو 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، اور 2 تابعی ہیں جو 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. 2 صحابی جو ہیں حضرت عثمان بن عفان پوری 1 رکعت میں، اور روایت میں آتا ہے وطر کی آخری رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. اور حضرت تیمم داری رضی اللہ عنہ، حضرت تیمم داری 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. اور 2 تابعی ہیں. پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں پورا قرآن پڑھتے تھے. ایک صبح پڑھتے تھے اور ایک شام کو پڑھتے تھے، اور ایک پورا رمضان تراویح میں پڑھتے تھے. عوام الناس کے لیے سہولت کتنی تھی؟ 1 پارا. اور خود صبح 1 پڑھتے تھے شام تک، پھر شام کو پڑھتے تھے پوری رات. 2 ختم قرآن کے وہ روزانہ پڑھتے تھے، اور 1 رمضان کا تو کتنے ہو گئے؟ 61 قرآن. کون؟ حضرت امام ابو حنیفہ. اور ان کے ساتھ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک دن میں پورا قرآن پڑھتے تھے. تو دیکھیں یہ شوق اور ذوق. قرآن وہ کلام ہے، حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو قرآن دیکھیں ترتیل کے ساتھ، ورتل القرآن ترتیلا. قرآن لو انزلنا هذا القرآن، تو یہ کہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ شاید اس کا تحمل نہیں برداشت کرتے کہ وہ قرآن ان پہ نازل ہوتا. تو جنہوں نے حفظ کیا وہ ہوتا ہے، اور حفظ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت جلدی بھولنے والی چیز پھر قرآن بہت جلدی بھول جاتا ہے. اگر آپ دور نہیں رکھیں گے تو قرآن بہت جلدی بھلا دیا جاتا ہے، یاد نہیں رہتا. اور یہ جو حافظے سے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اپنے طالب علمی کے زمانے میں کہ استاد جی شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے اپنے حافظے کی شکایت اپنے استاد کو کی جب میں طالب علم تھا. انہوں نے جواب میں لکھا فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی. کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے. یہ گناہگار جو ہوتا ہے نا انسان، خطا گناہ
کہہ رہے اس کے سینے میں نہیں آتا. تو ضروری امر اس بات کی ہے کہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا, اپنی سماعتوں کو پاک رکھنا, اپنی خلوت کو پاک رکھنا, اپنی جلوت کو پاک رکھنا. انشاءاللہ العزیز جو اپنی خلوت کو پاک رکھ لے گا, جو اپنے اندر حیا کا دامن تھامے رکھے گا, تو انشاءاللہ قرآن اس سے کبھی نہیں بھولے گا. قرآن کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے, اگر یہ چھن جائے اس سے بڑا عذاب کوئی کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. وظیفہ آپ نے روزانہ, جب بھی آپ قرآن کے لیے بیٹھیں اور آپ قرآن کھولیں, آپ نے 3 مرتبہ اول و آخر پہلے درود شریف بالخصوص درود ابراہیمی پڑھ لیں, اور اس کے بعد آپ جب وظیفہ کرنے کے لیے آئیں تو وظیفہ آسان ہے. وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ نے اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے 3 مرتبہ, اور پھر آپ نے جہاں سے قرآن آپ نے پڑھنا ہے وہاں سے پھر آپ یہاں سے پھر آپ بسم اللہ پڑھ کے اور شروع کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا آپ کا حافظہ کبھی ہوگا, قرآن یاد رہے گا. جی لاہور میں اذان کا وقت ہو گیا ہے, اذان مغرب کا وقت. بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک پہ آنے کے بعد آپ کے باقی سوال لیں گے. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان. پیارا رمضان میں آپ کو بتا رہے تھے پیارا وظیفہ, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے بتائے ہوئے وظیفوں میں جو ہمارے پروگرام میں بتاتے ہیں مولانا صاحب, ان پر عمل کرتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو فاقہ بھی ہوا ہے, وہ ہمارے پیج پہ جا کے کامنٹس بھی کرتے ہیں. اور بہت زیادہ ہم لوگ اسی لیے ٹائم آپ لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں, جو بیماریاں ہیں, یا جو بھی مسائل ہیں, ان کا حل آپ کو زیادہ سے زیادہ بتایا جائے. تو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. آواز گھٹ کرے. آپ اپنا ٹی وی کی آواز بند کر دیں گے تو ہماری آواز آپ کو صحیح سے آئے گی فون پر. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی. جی بھائی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی باجی, ہم مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں, ہم سکھر سے گاؤں سے بات کر رہے ہیں. پوچھئے. یہ ہمارے 3 بچے, تینوں ہی وہ معذور ایسے جیسے گونگے بہرے ہیں. اچھا. ہاں, تو مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے یا کچھ اللہ کی طرف سے کوئی تحفہ ہے یا کچھ کیا ہے؟ اچھا, آپ کا سوال ہے کہ آپ کے بچے معذور ہیں, گونگے بہرے ہیں تینوں, اور گونگے ہیں یا بول نہیں سکتے یا وہ سن نہیں سکتے, تو یاد رکھیے گا یہ آپ کی کوئی آزمائش نہیں ہے, یہ آپ کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے. یہ آپ خدا نہ خواستہ آپ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کوئی گناہ کا یہ ہمیں صلہ ملا ہو, یا ہمارے کوئی باپ دادا کا, یا ہم کہیں چل رہے تھے اور وہاں پر کوئی آسیب تھا جس کی وجہ سے یہ ہو چکا ہے, یہ جو خیالات ہیں نا, یہ خیالات مناسب نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جس شخص کی اولاد وہ معذور ہو جاتی ہے یا وہ پیدائشی معذور ہوتے ہیں, تو چونکہ وہ انسان سے اس کا تعلق نہیں ہے. بعض لوگوں کے بچے وہ تھوڑے سے نا اسپیشل ہوتے ہیں, تو جو اسپیشل بچے ہیں ان کے خاندان میں بھی کوئی اسپیشل بچہ نہیں ہوتا, کچھ کو پولیو ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ ماں باپ کی کوئی خطا ہے یا اس میں ماں باپ. دیکھیں, یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو جس شکل میں, جس صورت میں, جس طرح سے بنایا ہے, اس میں ہی انسان کی بہتری ہوتی ہے. اور یہ آپ ذہن میں ضرور رکھیں. اور جو آپ نے پوچھا ہے کہ میں ان کے لیے وظیفہ کیا کروں, تو یاد رہے روایات میں یہاں تک آتا ہے نا, وہ ہم چونکہ اس لیے یہ ان کے سننے کا, بولنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے, اور بالخصوص جب بچی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو دے رہے ہوں, اور ایسا ہوا ہے. چونکہ وہ ایک صاحب آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ایک بھائی ہے بالکل بے روزگار ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, گھر میں ہی رہتا ہے, میں کیا کروں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں رزق دے رہے ہوں. تو کسی کو بھی اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں, یہ اللہ کی
بنائی ہوئی تخلیق ہے، جس کو چاہا اس کو گویائی دی، جس کو چاہا اس کو سماعت سے محروم کیا، یہ اللہ کی عطا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وظیفہ آپ نے ان کی صحت یابی کا ضرور کرنا ہے، دعائیں ضرور کرنی ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے علاج کی طرف بھی آپ ضرور جائیں، اور وظیفہ یہی ہے آپ نے روزانہ کرنا ہے کہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ آپ نے یہ تینوں وظائف کو ایک ساتھ کر کے روزانہ 70 مرتبہ تعداد رکھنی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کر کے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کے بچوں کو صحت ملے۔ بالکل، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اس طرح سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 بچے آپ کو اس لیے عنایت فرمائے ہیں کہ یہ آخرت میں آپ کی بخشش کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور آپ کو جنت میں لے کے جا سکتے ہیں۔ بے شک دنیا میں آپ ان سے کوئی کام نہ لے سکے، یہ دنیا میں آپ کا کوئی کام نہ کر سکے، لیکن ہو سکتا ہے یہ آخرت میں آپ کے لیے بہت بڑا سامان ہو۔ دل کے اطمینان کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے۔ اور دل کے اطمینان کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل مطمئن رہے، آپ کا دل مطمئن رہے، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اپنے اوپر دم کرنا ہے، اللہ نے چاہا آپ کا دل اطمینان پہ رہے گا۔ بالکل، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں روبیز بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی زبیر، روبیر، جی 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 مجھے ایک وظیفہ چاہیے تھا مولوی صاحب سے۔ پوچھیے۔ میں بڑا پریشان ہوں اصل میں، کیونکہ میں موٹا بہت ہوں، تو لوگ مجھے مذاق اڑاتے ہیں، میرا بہت مذاق اڑاتے ہیں، باڈی شیمنگ کرتے ہیں میری۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کھاتا بہت ہوں، مجھے کھانے کا بہت شوق ہے، تو مجھے ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا کھانا نہ رکے، بس لوگوں کا منہ بند ہو جائے۔ یہ کوشش کریں تھوڑا سا آپ کھانے پہ کنٹرول کریں، ہاں تھوڑا سا آپ ہلیں جلیں بھی، تھوڑا سا نا بیٹھے رہیں گے صرف کھاتے رہیں گے تو اس سے آپ کا موٹاپا بڑھتا رہے گا، اور موٹاپا خود ہی ایک بیماری بن جاتا ہے۔ آپ اس بیماری سے اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں، اور یہ بیماری آپ نے خود اپنے آپ کو لگائی ہے، یہ ایک عادت ہے۔ دیکھیں، یا آپ کو اچھا لگنا ہوگا یا آپ کو اچھا کھانا ہوگا۔ اب 2 فیصلے ہیں، کر لیں، یا اچھا دکھیں یا اچھا کھائیں۔ آپ اچھا دکھیں گے مسئلہ کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہمارے ہاں محاورہ بھی ہے، یہ پیٹ ہے یا لالو کھیت ہے، تو آپ تھوڑا سا کنٹرول بھی کریں۔ پیٹ چونکہ یہ بھرتا نہیں ہے، ہمیشہ انسان کی خواہش ہوتی ہے یہ بھی کھاؤں وہ بھی کھاؤں یہ بھی کھاؤں، تو یہ اینک والا جن بن جاتا ہے، میں میرے آقا میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں۔ تو آپ نے کھانے کے اوپر اینک والا جن نہیں بننا، دسترخوان پر جب بیٹھیں تو اپنا ہاتھ تھام کے بیٹھیں کہ آپ کم از کم کھائیں تاکہ وہ آپ کی غذا بنے۔ کچھ لوگ بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہے نا کہ کچھ لوگ ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، کچھ لوگوں کی ضرورت ہی کھانا ہوتا ہے، ایسا نہ کریں۔ وظیفہ یہ ہے، کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، کیا کہنے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے روزانہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اول و آخر آپ پانی کے اوپر دم کریں، اور سورہ قریش لإیلاف قریش، آپ نے سورہ قریش کو روزانہ 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کریں۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی موٹاپے کا شکار لوگ ہیں، جنہیں فیٹی لیور ہو جاتا ہے، جو بہت زیادہ شوگر اور کولیسٹرول اور دیگر چیزوں پہ چلے جاتے ہیں، سورہ قریش روزانہ 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ پڑھ کے پانی پہ دم کریں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ قریش۔ اللہ نے چاہا آپ کا موٹاپا جو ہے وہ کم ہونے کی طرف آئے گا، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ڈائٹ بھی کریں گے، ڈائٹ کے ساتھ چونکہ فائٹ کرنی پڑتی ہے وہ بھی کریں گے، تو انشاءاللہ گارنٹی سے آپ کا وزن کم ہو اور جائے گا۔ ہماری زیادہ تر پریشانیوں کی وجوہات تو سب سے بڑی یہی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمیشہ بھوک رکھ کے کھاؤ، پورا پیٹ بھر کے مت کھاؤ، اور موٹاپا جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کی بھی جڑ ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ کی عمر ہمیں نہیں پتہ، لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ جی اگلا کوئی کال ہے ہمارے پاس یا میں سوال کروں؟ اچھا کال ہے جی۔ وعلیکم السلام۔ جی جویری بہن کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں بھائی؟ کون بات کر رہے ہیں؟ میں مقبول بات کر رہا ہوں۔ جویری سسٹر آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، رمضان ٹرانسمیشن ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ سسٹر، میں نے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے، جی پوچھیں۔ قاری صاحب سے۔ جی پوچھیں۔
جویری قاری صاحب یہ پوچھنا تھا کہ میری شادی کو کم سے کم 10 سال ہو چکے ہیں. ہماری طرف سے علاج بھی کروایا ہے, سب کچھ کروایا, میڈیکل رپورٹس بھی ہماری ٹھیک ہے. تو اولاد کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ عطا کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے. اچھا جی, اللہ میاں آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے, آمین. جی جو بھی صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے اور مختلف تدبیریں بھی کر چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوئی ہے, آپ نے روزانہ اول و آخر درود شریف کے اہتمام کے ساتھ سورہ کوثر اہتمام سے پڑھنا ہے 21 مرتبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ ضرور صاحب اولاد ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ. یہ وظیفہ آپ بھی معمول بنا لیں, اپنی اہلیہ کو بھی کہیں. اللہ نے چاہا ضرور مجرب ہے, قرآن کی چھوٹی صورت ہے. انشاءاللہ اس وظیفے کے معمول سے کافی لوگ صاحب اولاد بھی ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر آپ کا جب یقین مستحکم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی داد رسی کریں گے. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے طلعت بول رہی ہوں. کراچی سے طلعت. جی طلعت. جی تو میں نے پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے نے 16 سال بعد طلاق دی تھی کہ وہ بدزبان تھی بہت, تو اب 6 سال ہوئے طلاق دی ہے بیٹے نے, تو پھر بھی اتنا تنگ کرتی ہے, اتنی بدزبانی کرتی ہے, اور ہم دونوں کو بھی, میاں بیوی کو بھی باتیں کرتی ہے, ساس سسر کو یعنی. تو کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ پڑھیں تو میرے بیٹے کی جان چھوڑ دے وہ. طلاق کے بعد بھی تنگ کرتی ہے, مطلب ڈیورس ہو چکی ہے؟ طلاق 6 سال میں طلاق دی ہوئی ہے لیکن پھر بھی بہت تنگ کرتی ہے. اور بچے ہیں کیا؟ بچے دو بچے ہیں, وہ باپ کے ساتھ ہی اٹیچ ہیں. ایک وہ لیول میں ہے, ایک 9th میں ہے. وہ باپ سے اٹیچ ہیں تو ویکینڈ پہ کسی وقت جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تو جانا پسند بھی نہیں کرتے. لیکن میں کہتی ہوں کہ جان چھوڑ دے, کوئی نئی زندگی اپنائے. کہتا ہے کہ ہمیں چھوڑیں, سکھی رہنے دیں مجھے اسی طرح. اللہ میاں آپ کی پریشانی, آپ کی مشکلات کو دور کرے. ان کی بہو تھی جن کو ڈیورس ہو چکی ہے, 6 سال ہو گئے ہیں, بچے ان کے پاس ہیں, کبھی ملنے جاتے ہیں لیکن بچے جانا بھی نہیں چاہتے. لیکن وہ بہت تنگ کرتی ہیں, مطلب ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں, ان کے ساتھ کے ہسبینڈ کے ساتھ اور ان کے بیٹے کے ساتھ. تو بس وہ ان کے شر سے پناہ مانگ رہی ہے کہ کچھ ایسا وظیفہ بتائے کہ وہ ان کے شر سے محفوظ رہے اور وہ ان لوگوں کی پیچھا چھوڑ دیں. جو سوال محترمہ نے کرا ہے کہ ان کی بہو ہے, ان کو سابقہ بہو, ان کو طلاق ہو چکی ہے, اس کے باوجود ان کے گھر میں ان کی کوئی انبن ہے, کوئی رابطہ یا کسی بھی طرح سے ان کو جیسے کہ ان کے الفاظ تھے کہ وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی. تو میرے خیال میں طلاق ہو جانے کے بعد کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا. وہ بچوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے نا, ملنا جلنا ہے بچوں کا, وہ الگ ہے. وہ جو باپ کے اوپر اولاد کے حقوق ہیں وہ ضرور ادا کریں, لیکن اس کے بعد اس شوہر کا جو آپ کے بیٹے ہیں, ان کی زندگی سے اور ان کا آپ کے بیٹے کی زندگی سے اب کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جو پرسنل چیزوں پر آ جائے, اور حقوق ہیں وہ بچوں کے ہیں جو رہیں گے. اور وظیفہ یہ ہے, آپ چاہتی ہیں کہ گھر میں خیر اور برکت رہے اور ان کے شر سے محفوظ رہیں. جی آپ کے گھر میں خیر و برکت رہے اور ان کے شر سے یا ان کے جو بھی بات گنڈے ہیں یا جو بھی وہ کر رہی ہیں وہ اللہ ہی کو پتہ ہے. چونکہ ہم ایک سائڈ کو دیکھ کے بات کر سکتے ہیں نا, چونکہ دوسری سائڈ تو ہم نے نہیں سنی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ جب رشتہ رہا ہی نہیں تو پھر وہ پریشان کر رہی ہیں تو ان سے جان ہی چھوٹ جائے تو وہ پھر غلط ہے. سلام قولا من رب الرحیم, آپ اس وظیفے کو معمول بنا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کے گھر پر, آپ کے بیٹے پر سلامتی ہوگی, خیر و برکت ہوگی. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جویریہ جی کیسی ہیں آپ کو رمضان مبارک ہو. پہلے تو خیر مبارک. کون بات کر رہی ہیں؟ میں سمینا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی لاہور سے, بولیے. جی جویریہ جی, میری حضرت سے اس بات یہ کرنی تھی کہ میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں, بڑا بیٹا حفظ کر رہا ہے ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں لیکن ان کو نا نظر لگ جاتی ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ان کو نظر نہ لگے. اچھا ٹھیک ہے, نظر کے لیے وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں ابھی. جی آپ کے بچوں کو اگر نظر لگتی ہے
تو نظر وہ چیز ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک لے کے چلی جاتی ہے، اور روایات میں آتا ہے 5 دن سے میں بھی بیمار ہوں، پتہ نہیں کس نظر لگائی ہے، طبیعت ہی نہیں ٹھیک ہو رہی، نظر ہی نکلے جو آپ کو لگائے۔ اچھا ایک بات اور، جس کو بھی نظر لگتی ہے تو حدیث میں آتا ہے روایات کہ آخری میں جو میری امت میں سب سے زیادہ اموات ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی، جو نظر لگے گی۔ تو ابھی تک آپ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، تو آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ اموات جو ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی۔ تو نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس روزانہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھ کے اپنے بچوں پہ دم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس حصار میں لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ضرور وہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے، اور ناغہ بالکل نہ ہو۔ جب ناغہ کریں گے تو پھر وہ نظر لگے گی، ناغہ بالکل نہ ہو۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، یہ جو آنکھ کا دیکھنا ہوتا ہے نا، آنکھ کا دیکھنا اگر یہ اچھا ہوتا ہے، آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھیں گے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے نظروں کو پاک رکھیں، چاہے وہ نظر اچھی نظر ہوتی ہے اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، گناہ کے اثرات تو نہیں مرتب ہوتے لیکن وہ کیفیت مرتب ضرور ہو جاتی ہے۔ جبھی تو کہا جاتا ہے کہ وہ بری نظر بھی وہی، یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو آپ اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے روزانہ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان الرجیم، یہ بھی ساتھ پڑھیں گے تو نظر انشاءاللہ نہیں لگے گی۔ جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جویریہ میم کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں میم راشد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ راشد لاہور سے، جی راشد پوچھیے کیا پوچھنا ہے؟ میں نے مولانا زار جمیل سے بات کرنی تھی۔ بات سن رہے ہیں؟ جی سن رہے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ مولانا صاحب شکر اللہ کا، آپ سنائیں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ شکر اللہ، خیر و عافیت ہے؟ مولانا صاحب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ مجھے نا ہر چیز کا نا جلدی سے ایک ڈپریشن نہیں ہوتا، جیسے ٹینشن، انزائٹی وہ ہو جاتا مولانا صاحب ہر بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ مولانا صاحب۔ اس کے لیے مجھے وظیفہ یا کلمات بتائیں۔ ٹھیک ہے آپ کو اچھا جی پوچھ رہے ہیں کچھ آپ؟ نہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ مطلب وظیفہ بتا دیں کیونکہ ہمارے انزائٹی ہے، ٹینشن ہے، جو بھی ہے، دعا کی طرف جانا ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، روزانہ آپ نے 300 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ ایک دفعہ بتا دیں کیا، ایک دفعہ بتائیے گا؟ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، آپ نے یہ وظیفہ معمول بنانا ہے، اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا آپ کے اوپر جو بھی ٹینشن ہے نا وہ خود ختم ہو جائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور جی چلتے ہیں اب مولانا بشیر فاروقی کی دعا کی طرف اور دعا مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ارحمنا 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 فی الدنیا والآخرہ، توفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے خالق، اے مالک، آج 16واں روزہ مکمل ہونے کو ہے اور پھر آج کی رات 17ویں رات شروع ہونے والی ہے، وہ رات جسے ہم شب بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اس رات میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ ظاہری حیات میں سب سے زیادہ ناز بھری دعا اس رات میں مانگی ہے، اور یہ رات مسلمانوں کی جنگ عظیم کی کامیابی کی رات ہے۔ تو اے خالق و مالک، بس اب تھوڑی دیر بعد غروب آفتاب ہو جائے گا اور پھر یہ 17ویں شب شروع ہو جائے گی۔ 313 اصحاب ہیں اور سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے، یہاں صرف 8 گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں اور سب کے سب نہتے ہیں۔ اور تو خود فرما چکا ہے کہ انتم اذلہ، یعنی تم بے سر و سامان تھے، تم بے سر و سامان تھے اور ہم نے تمہاری مدد کی۔ اے اللہ، آج اس وقت پورے عالم کے مسلمان اگرچہ بعض سامان بھی ہیں مگر تنہا ہے، الکفر ملت واحدہ، ایک ہو گیا ہے،
اور ہمیں تاراج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا ہے، بدر میں نازل ہونے والے فرشتوں کا واسطہ، بدر کے اس عظیم الشان آنے والی بدری رات کا واسطہ، بدر میں مانگی جانے والی ناز بھری دعاؤں کا واسطہ ہم اہل ایمان پر کرم کر دے۔ آج ہمارا خلیج بری طرح متاثر ہے، بس تو اپنا کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما۔ 2-2.5 سال سے مسلسل ہمیں غزہ میں تاراج پر تاراج کیا جا رہا ہے، ہزاروں نہیں لاکھ سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے، پورا غزہ جو ہے وہ کھنڈرات بنا دیا گیا۔ کسی مسلمان میں جرت نہیں ہوئی کہ اسرائیل سے بات کرے، اسرائیل کی زبان روکے، اس کے بارودوں کو روکے، اس کے ٹینک اور بختروں کو روکے، اس کے بموں کو روکے۔ ہم بڑے کمزور ہیں۔ فیصد دیکھا جائے تو دنیا کی سب سے زیادہ دولت ہم ایمان والوں کے پاس ہے، سب سے بڑا پیٹرول جو سونا ہے ہمارے پاس ہے، مگر ہمارے پاس جذبہ جہاد کی بڑی قلت ہے۔ اے خالق، اے مالک، ہم تو کچھ نہیں کر سک رہے، تو ہماری مدد فرما۔ فرشتوں کے ذریعے جو بدر میں نازل ہوئے، ان فرشتوں کے ذریعے ہماری نصرت فرما۔ ہمارا غزہ متاثر ہوا، اس سے پہلے شام کو تاراج کیا گیا، عراق کو تاراج کیا گیا، یمن کو تاراج کیا گیا، اور مسلمان ملکوں کو تاراج کیا گیا۔ اگر ہمیں تاراج کر دیا گیا تو بچے گا کیا؟ بس تجھ سے دعا ہے کہ فرشتوں کی تائید ہو جائے، تو آسمان سے رحمت کی ایسی طاقت بھیج دے کہ ہم میں اتفاق ہو جائے۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔